سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر۔ چور بیٹھا تھا، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا۔ اب چور کوئی ذکر سننے کے لیے تھوڑی گیا تھا، اور نہ چور کو یہ پتا تھا کہ غوث اعظم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ غوث اعظم یہ اپنی عبادت میں کیا ذکر کر رہے ہیں، کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس کی نیت کوئی ذکر سننے کی نہیں تھی، نہ اس کی نیت تھی کہ اس میں ذکر میں شامل ہونے کی، لیکن وہ اللہ والے کی اس محفل کی آغوش میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے کے توسل سے فرمایا کہ اے میرے پیارے، اگر تیرے ذکر میں یہ شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا، نہ تیرا ذکر سننے کے لیے آیا، لیکن آ تو تیری آغوش میں گیا ہے، تو لہذا اب میری رحمت گوارا نہ کرتی کہ جو میرے پیارے کی آغوش میں آ جائے پھر بھی وہ چوری چلا جائے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس کی رحمت کی آغوش میں ہیں۔ باہر سے ماشاءاللہ جو دوست آ رہے ہیں، جو دیکھا ہوگا تو لوگ بیٹھے ہیں، اپنا کام چلا رہے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں نا فارغ، ان کے ذہن میں پتہ کیا سوال ہوتا ہے کہ یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں فارغ، اور کام تو ہے نہیں کوئی ان کو، اور جو دوسرے ذہن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنی ان کو کام اور تو ہے کوئی نہیں، بس فارغ ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہی تاثر کبھی مکہ کے کفار کے ذہن میں بھی ہوتا تھا، یہی تاثر جب حضور کی محفل میں صحابہ بیٹھتے تھے نہ ان کو بیوی بچوں کی فکر ہوتی تھی، نہ روزگار کی فکر ہوتی تھی۔ جب حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو بیٹھے ہی رہ جاتے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے یہ فارغ ہیں، ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بیٹھا، آج دنیا گواہ ہے کہ جو محفل میں نہیں آئے تھے وہی فارغ ہیں، اور وہی فارغ رہے، اور جو اس وقت لوگ جن کو فارغ بولا کرتے تھے وہی کام کاج کے تھے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ حضور کی محفل میں آ کے جو بھی گھڑیاں ملیں، خوش قسمتی ہے، آ کے بیٹھ جائے۔ یہ ضروری ہے کہ اس میں نیت اچھی ہوگی تو پھل بھی اچھا ہوگا، نہیں ہوگی تو جتنی دیر بیٹھے ہیں اللہ کی آغوش کی رحمت میں ہیں۔ اور دوسری بات، حضور تشریف لائے دنیا میں، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجا، اب سب کے لیے بنا کے بھیجا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بارش برستی ہے، رحمت کی ہوتی ہے، تو اس کے برسنے کے بعد زمین سے کہیں سے گلاب اگتا ہے، کہیں سے کلی اگتی ہے، کہیں سے چمیلی اگتی ہے، اور کہیں سے مجھ جیسے گوبھی کے پھول بھی اگاتے ہیں، اور کہیں سے تمہیں بھی اگاتے ہیں۔ اب بارش تو ایک ہی آئی تھی، یہ زمین کا اپنا تاثر ہے کہ کہیں سے گلاب ہوگا، کہیں سے خوشبو ہوگی، اور کہیں سے بدبو پھیل گئی۔ اور بات ہے رحمت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس زمین میں جو اندر اس نے تاثر رکھا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ جیسا تاثر ہوتا ہے ویسے ہی اس کا پھل نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش کے بعد جب پانی لگتا ہے فصلوں کو، تو فصل میں ایک ہی فصل ہوتی ہے، ایک ہی زمین ہوتی ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، تو وہیں سے ہی میٹھے پھل بھی اگ رہے ہوتے ہیں، وہیں سے کڑوے بھی اگ رہے ہوتے ہیں، اپنا اپنا تاثر ہوتا ہے۔ بات ہے رحمت تو برسی، لیکن جو تاثر رکھتا تھا، جیسا تاثر رکھتا تھا ویسے ہی اس کا پھل نکل آیا، ویسے ہی اس کا پھول نکل آیا۔ صحابہ اکرام بیٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کھیتیوں میں وہ تاثر رکھا تھا، وہ پھولوں والا، گلوں والا، اور ان کے ویسے ہی دل سے وہی پھول اگے، ویسی کلیاں ہوگی، ویسے ہی گلاب اگے۔ اور کچھ کفار مکہ ایسے بھی تھے جن کی زمین کی کھیتی میں وہ کڑواہٹ تھی، بد مزہ تخم تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے وہی گندگیاں پھیلی۔ اور بات ہے بارش آئی،
گلاب پہ تو گلاب نے اپنا سر چھوڑا، اور وہی بارش آئی کسی گندگی کی ڈھیر پہ تو اس نے اپنا سر چھوڑا۔ اس میں بارش تو ہے، ایک ہی طرح سے برسی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جیسا کسی کے نیچے تاثر تھا ویسے اس نے اثر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں بھی اللہ ذکر فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور سورۃ توبہ میں لمحت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں ذکر فرما رہا ہے اللہ کہ میں نے اپنا حبیب بھیجا کافروں کی طرف، وہاں اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا حبیب بھیجا مومنوں کی طرف، یعنی رحمت کی بارش آئی دونوں طرف ہی تھی۔ اب جیسا کسی کا تاثر تھا ویسے اس نے اثر دکھا دیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب جب آیا اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا ایک رسول مصدق لما معہم۔ اب بھیجا اللہ نے ساری مخلوق کے لیے نا خلق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، لیکن اپنے پیارے کے لیے جاء کا لفظ فرمایا، خلق کا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھیجا ہے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ اس میں سے نکتے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہ میرے ساتھ ایک بندے کی بحث ہوگی، کہنے لگا جی آپ بتائیے کہ اللہ کے سوا کسی کو تو علم غیب ہے ہی نہیں، تو یہ سنی لوگ پسنی محفلوں میں کیا کیا بول دیتے ہیں۔ میں کہ باقی کے الفاظ چھوڑ یہ بات جو علم غیب کی ہے اس پہ تھوڑا تو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ قادر مطلق ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ قادر مطلق ہے، چاہے جو مرضی کر سکتا ہے۔ وہ چاہے آسمان کو زمین، زمین کو آسمان بنا دے، کر سکتا ہے۔ اس بات پہ اگر جس کا یقین ہے تو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ جس کو چاہے جو مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتا کہ حبیب کو کوئی علم نہیں ہے، اس کا مطلب تو اللہ کو قادر مطلق ہی نہیں مانتا، مطلب اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ یقین ہے کہ اللہ جو کچھ مرضی چاہے کر سکتا ہے تو جس کو جو مرضی چاہے عطا کر دے، تجھے کیا پریشانی ہے اس میں؟ اگر تجھے نہیں ملا تو اپنی قسمت پہ رو، جس کو ملا ہے اس پہ حسد کیوں کر رہا ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تو یہی لے کر آتا رہا ہے، ہر نبی کے بعد تو تشریف لایا ہے، تو کتنی کی عمر ہوگی تیری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا تو پتہ نہیں ہے، بس اتنا اندازہ ہے کہ ایک ستارہ ابھرتا تھا، چمکتا تھا، اور وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ یہ 70 گھنٹے نہیں یا 70 دن، 70 مہینے، 70 سال یا 100 سال نہیں، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ خود لگا لیجئے کہ کتنی کی عمر ہوگی میری۔ تو حضور نے فرمایا جبریل تو جانتا ہے وہ ستارہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ میں ہی تھا، کہ جب میں قیام میں جاتا تھا نا، قیام میں تو اس وقت مجھے دیکھتا تھا، جب میں رکوع یا سجود میں یا قعدے میں ہوتا تھا تب تو نہیں دیکھتا تھا، جب میں قیام میں ہوتا تھا تب تو دیکھتا تھا۔ تو بتاؤ جس حبیب کا قیام 70,000 سال کا ہے، تھا مسلمان بادشاہ تھے اس وقت، وزیر ہوتے تھے جو عقل مند ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے، وہی نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو بادشاہ ایک دن محل میں سویا ہوا تھا، اس وقت دیے ہوتے تھے، تو دیا بجھ گیا، اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف زر طاری کر دیا، گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ سارے طبیب آئے، اپنے اپنی دوائیاں انہوں نے کی، تو اس دن وزیر نے پوچھا
بادشاہ سلامت ساری خوراک بھی ٹھیک ہے، طبیب بھی پریشان ہے، تجھے مرد کیا ہے؟ تو دن بدن مرتا ہی جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں ایک دن سویا ہوا تھا اپنے محل میں تو دیا بجھ گیا، دیا بجھا نا مجھے قبر یاد آ گئی۔ میں سوچنے لگ گیا کہ اتنے بڑے محل میں اتنی گھبراہٹ ہے تو قبر میں تجھے محل جیسا موسم بھی نہیں ہوگا تو وہاں کیا بنے گا میرا؟ اب وہ تھا مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، وزیر اس کا۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ جو نبی اللہ کی طرف سے تشریف لائے اور ظاہری حیات انہوں نے 72 سال دنیا میں گزارے، 63 سال گزارے، یعنی دنیا بظاہری جو یہاں زندگی گزار کے گئے وہ مختصر سی ہے۔ اگر اس کو لایا جائے جہاں سے تشریف لائے وہ تو بے حساب ہے نا، اور جو ظاہری انہوں نے دنیا میں گزارا اس گزارنے کے بعد پھر آگے تشریف لے گئے اور وہاں تشریف لے گئے بھی سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، تو جو بظاہری تھوڑی سی زندگی جہاں دنیا میں گزار کے گئے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ شرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک روشنیاں ہی روشنیاں کر دی ہیں۔ گپ اندھیرا دنیا میں تھا تو روشنیاں ہی روشنیاں پیدا کر دی ہیں، تو جس نے مختصر زندگی میں دنیا کائنات کو روشن کر دیا وہ وہاں آگے اپنے غلاموں کے لیے کیا کیا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ تو جا اس کا غلام بن کے۔ اطاعت مصطفیٰ ہی اصل میں رضائے کبریا ہے۔ یہ اسلام کا، دین کا، شریعت کا سارا نچوڑ یہی ہے کہ اطاعت مصطفیٰ رضائے کبریا۔ جس نے حبیب کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے اس نے اللہ کی رضا پا لی ہے۔ سب کچھ اسی میں چھپا ہوا ہے، اور جو الگ الگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ النساء میں فرمایا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ واضح اللہ نے فرمایا، اس میں کوئی ایسی لکی چھپی کوئی تشریح یا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو چاہتے ہیں کہ اس کے رسول کو اللہ سے جدا کر دیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ اس کے رسول کو اللہ سے جدا کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پہ ایمان لے اور کسی سے انکار کر دیا، اور وہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی مشقتوں میں بھی نہ پڑیں، کفر کی پکڑ میں بھی نہ پڑیں، پتلی گلی سے نکل جائیں۔ وہ چاہتے ہیں نمازیں بھی نہ پڑھنی پڑے، روزے بھی نہ رکھنے پڑے، اور یہ دین اسلام کے لیے جو پابندیاں ہیں وہ بھی نہ ہم پہ لاگو ہوں، اور کفر جیسی لعنت بھی نہ ہو، بیچ میں سے ہی نکل جائے۔ اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الکافرون حقا، یعنی یہ پکے ہی کافر، ان کے کفر میں شک ہی نہیں ہے کہ دین کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ پکا بھی نہیں چھوڑتے، کفر میں جانا بھی نہیں چاہتے، جاتے بھی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے عمل کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ بیچ میں سے کون سا ہے؟ یا میری حبیب کی اطاعت ہے یا میرے حبیب کی نافرمانی ہے، بس دو باتیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ نعرہ حضور کا ہو اور کام کسی اور کے ہوں، یہ بیچ والا کوئی چکر نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، یا حضور کی اطاعت ہے یا حضور کی نافرمانی ہے، بس تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بیچ میں سے نکل جائیں گے، یہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرے حبیب کی اطاعت ہے یا میرے حبیب کی نافرمانی ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ حبیب تشریف لایا وَمُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ آیا ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے۔ اب آج یہودیوں کو اس وقت حضور کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ میں مثال کے طور پہ یہ اعلان کرنا شروع کر دوں، تھوڑی دیر بعد فلاں تشریف لا رہے ہیں، فلاں تشریف لا رہے ہیں، میں اعلان کرتا رہوں، پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتا رہوں۔ اب وہ تشریف نہ لائیں میں تو جھوٹا ہو گیا۔ حضرت آپ صبح سے آپ جناب نے سر کھا کے ہمارا سر درد کر دیا کہ فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، ابھی آئے تو نہیں ہیں۔
شام ہو گئی ہے، رات گزر گئی ہے، تو آئے تو نہیں ہے۔ اگر وہ آ جائیں تو میرے جملوں کی تصدیق ہو جائے گی، میری بات رہ جائے گی، میری بات پاورفل ہو جائے گی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن عبداللہ بن سوریہ یہودی تھا، اس سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم یہاں مشرک تھے مدینہ میں تو تم یہودیوں نے ہمیں اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا دی اور اس میں میرے حبیب کی تعریفیں بھی کرتے رہے، تم لوگ کرتے رہے، ہم شدائی ہوتے رہے۔ ہم مشرک تھے پہلے، تم نے پڑھ پڑھ کے ہمیں سنایا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کی یہ اوصاف ہوں گے، حضور وہاں سے ہجرت کریں گے، حضور کی یہ کمالات ہیں، یہ حبیب کی کمالات ہیں۔ وہ سن کے ہم شدائی ہو گئے، ہم حضور کے غلام ہو گئے۔ لالتی ہو تم، پڑھ پڑھ کے بھی اثر نہیں ہوا، ہمیں شدائی کر دیا اور خود سائیڈ پہ لگ گئے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی مدینہ شریف سے باہر کھیتی باڑی کرتے تھے، وہاں زمین تھی، اس کو کبھی کبھار چکر لگانے کے لیے چلے جاتے تھے، تو راستے میں یہودیوں کا مدرسہ تھا تو وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن ان کا اجلاس تھا تو بڑے خوش ہوئے کہ باقی تو کوئی نہیں آتا، چلو عمر فاروق آتے ہیں۔ تو اب وہ جھوٹی تعریف، منافقانہ تعریف، ماشاءاللہ جی ایسا بڑے جی بڑی محبت والے ہیں، بڑی سخی ہیں جی، بڑی یوبقت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے منافقانہ تعریف تھی وہ سب انہوں نے کر دی۔ تو آپ نے کہا نہ تو مجھے تم سے محبت ہے، نہ تمہارے دین سے مجھے کوئی لگا ہوا ہے، اور نہ اپنے دین میں مجھے کوئی شک ہے، نہ تم سے محبت کرتا ہوں، نہ تمہارے دین سے کوئی لگاؤ رکھتا ہوں، اور نہ اپنے دین میں مجھے کوئی شک ہے۔ میں تو یہاں آ کے تمہارے بیان سن کے اپنے ایمان میں کامل ہوتے رہتا ہوں، تمہارے ہی بیان سنتا ہوں، تمہاری زبان سے سنتا ہوں اور تمہاری کتابوں سے سنتا ہوں، اور اپنا ایمان کامل کرتا ہوں کہ میرے مالک نے میرے حبیب کی کہاں کہاں تعریفیں کی ہیں۔ بے وقوفو، تمہارے منہ سے سن کے، تمہاری کتابوں سے سن کے ہم اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، تم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب وہ آیا ہے کہ ان کی بیان کو، ان کی کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ اور آگے اللہ کی فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق کہتے ہیں قبیلے کے افراد کو، تو کوئی قبیلہ، مختلف قبیلے ہوتے تھے، ان قبیلوں میں سے کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں فلاں قبیلے کا فریق ہے، فلاں قبیلے کا فریق۔ یہ دنیاوی لحاظ سے فریق بولا جاتا ہے اور مذہبی لحاظ سے فرقہ بولا جاتا ہے۔ فرقہ یعنی کہ فلاں حساب سے یہ حضرت صاحب نکل گئے ہیں تو اس کو فرقے میں شامل کیے، لیکن جماعت میں نہیں ہوتا، جماعت نہیں کہ وہ قائم ہے، اس میں سے جو نکلتا ہے اس کو فرقہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک نے اپنی کتاب اللہ جو وہ پڑھتے تھے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ وہ پس پشت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، کمر کے پیچھے پھینک دیا، حالانکہ وہ پڑھتے تھے، اس کا ادب احترام بھی اپنی کتابوں کا کرتے تھے، اس کو بڑی ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے رکھا بھی کرتے تھے، چومتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ مطلب کہ اگر اس میں سے میرے حبیب کی اوصاف کو، تعریف کو نہ سمجھ سکے تو پس پشتی سمجھو، اگر ادب کر بھی رہے ہیں، ان کو چوم بھی رہے ہیں تو پس پشتی سمجھو۔ کیوں؟ اب ہم صبح کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اکثر گھڑیوں میں لکھا جاتا ہے کہ وقت مکروہ، ممنوع وقت نماز، تو یعنی اس وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اب اللہ کو سجدہ کرنا، نیت بھی اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے، تسبیحات بھی وہی ہیں، لیکن اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھیں گے تو یہ کیا عطا ہوگی یا خطا ہوگی؟ خطا ہوگی، حالانکہ اللہ کی عبادت ہے، حالانکہ وہی کچھ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا یا اس کے بعد پڑھیں گے، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ کہ حبیب نے منع کر دیا۔ اب یہاں حبیب نے منع کیا ہے
تو اب ان کے فرما برداری میں وہاں نہ پڑھنا عبادت ہوگی، پڑھنا عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، تو غروب آفتاب میں بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد مغرب سے پہلے ہم اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب پڑھیں گے تو یہ خطا ہوگی، عطا نہیں ہوگی۔ تو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میرا حبیب کہتا ہے ویسی کرو، ویسی کرو گی تو میں راضی ہوں گا۔ اب مثال کے طور پہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ویسی تقریباً ہر بندہ جانتا ہے کہ اکڑ کے چلنا یہ حرام ہے، اور اللہ نے قرآن پاک سورۃ لقمان میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے جب حاجی مکہ شریف تشریف لے جاتے ہیں تو طواف میں پہلے جو 3 چکر ہے اس کو رمل بولتے ہیں، تو وہاں چلنے کا حکم کیسے ہے؟ سینہ نکالو، بازو پھیلاؤ، پہلوانوں کی طرح چلو، تو یہ کرنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن وہاں یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، لیکن وہاں فرمایا اگر اکڑ کے چلو گے تو ثواب ہوگا۔ یا اللہ تیرا حکم قرآن پاک میں ہے کہ اکڑ کے چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور یہاں تو ثواب دے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو یہی قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو میرے حبیب اگر اکڑ کے چلے ہیں تو تم چلو گے تو ثواب پاؤ گے۔ قرآن پاک کی آیت کو ظاہر پہ رکھو، اب میرے حبیب کو فالو کرو۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں سورۃ النساء میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سب جانتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، تقریباً سنتے بھی رہتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ حجی ماشاءاللہ جاتے ہیں بڑی حج کے لیے، تو بڑی حج میں ایک ہے وقوف کرنا، یعنی قیام کرنا، جو حج کا رکن اعظم ہے، یعنی جو مغرب سے پہلے عصر کے دوران اگر میدان عرفات میں جا کے اس نے بیٹھا نہیں ہے نا، اس کا حج نہیں ہے، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے حج کا، تو وہاں وقوف کرنا ہوتا ہے۔ اب حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہیں، وہاں مفتی بھی بیٹھے ہیں، مفسر بھی بیٹھے ہیں، مفکر بھی بیٹھے ہیں، ولی بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک کے لفظ کو نچوڑ کے لوگوں تک پہنچانے والے بیٹھے ہیں۔ سب کے سامنے نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن وہ قضا کرنے کے انتظار کرتے بیٹھے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے مومنوں پر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے، اور یہ سارے قرآن پاک کو جاننے والے ہیں، قرآن پاک کی تفسیریں لکھنے والے ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، خود مغرب قضا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر پڑھیں گے تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے کہ پڑھو وقت مقرر، لیکن وہاں قضا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میرے حبیب نے کیا ہے تو تم بھی کرو۔ اب اگر ادا کرو گے تو یہ عطا نہیں ہوگی بلکہ یہ خطا ہوگا، کیونکہ میرے حبیب نے نہیں پڑھی ہے تو تم کون ہوتے ہو پڑھنے والے بھائی؟ میں نے حبیب کو تمہارے لیے بھیجا ہے کہ تم میرے حبیب کے لیے تھوڑی ہو۔ میرے حبیب نے مغرب کی قضا کی ہے تو تم کرو گے تو ثواب پاؤ گے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ وقت مقررہ، لیکن جہاں حبیب نے اگر قضا کی ہے تو اس کو ایک سائیڈ پہ رکھو، جہاں میرے حبیب کو دیکھو۔ بل اکثرهم لا يعلمون،
اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ پڑھے ہیں تورات میں حضور کی سارے اوصاف پڑھے ہیں، ساری تعریفیں پڑھی ہیں، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ جس کی عقل میں میرے حبیب کی تعریف نہ آ سکی، وہ عقل کسی کام کی ہے؟ وہ عقل کوئی عقل ہے؟ حضور کی آمد سے پہلے ایک شخص تھا جس کو مکہ میں ابو الحکم کا لقب تھا، اس کا یعنی حکمت کا باپ۔ مکہ میں اس شخص کا کیا لقب تھا؟ ابو الحکم، مطلب اس کا مطلب ہے کہ حکمت کا باپ، یعنی ایسا حکمت رکھتا تھا کہ حکمت کا بھی باپ تھا۔ اب عقل تھی تو حکمت تھی نا، اس کے بعد عقل تھی اس میں، دماغ تھا اس میں، تو لوگ اس کو ابو الحکم بولتے تھے، مگر حضور کو نہیں پہچان سکا۔ حضور نے فرمایا ابو جہل، فرمایا مجھے ہی نہیں پہچان پایا تو تیری یہ ابو الحکم کا مطلب کیا رہا؟ تو تو جہلوں کا باپ ہے۔ تو آج تک دنیا اس کو ابو جہلی یاد کرتی ہے کہ حبیب کو نہیں پہچان پایا۔ اگر پہچانتا تو کوئی لقب تو ہوتا تیرا، اور وہ ہوتا کہ جس کے ساتھ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہر وہ لقب جس نے حضور کو پہچانا ہے ان کے ساتھ قیامت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا جائے گا۔ اور تو جو نہیں پہچان پایا اب جہلوں کا باپ ہی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی آیت میں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تورات پڑھ کے کہ جو اس میں ہے اسی کے مطابق ہم اس کی پیروی کریں گے، وعدہ خلافی کی۔ دوسرا جو بیان کرتے تھے لوگوں کو خود عمل سے قاصر رہے۔ اور تیسری بات، عقل تب عقل ہوتی ہے جہاں کام کرنے کی ہو وہیں چلے۔ جو پہچاننے کی چیز ہے اس کو پہچانے، تبھی یہ تو عقل ہے۔ وہ عقل کیا ہے کہ جناب تو 4-5 بندوں کو سارے دن میں چونا لگا لے، کہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، اس کو عقل تھوڑی بولتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن پاک کی کتنی آیتیں نازل فرمائی۔ اس وقت کفار مکہ ان کو دیوانہ بولتے تھے، آج دنیا سمجھی ہے وہ جو کہتے تھے دیوانہ اصل میں خود دیوانے تھے۔ گھاٹے کا سودا تھا انہوں نے کیا تھا، وہ لٹاتے تھے۔ جیسے کہ عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام کو خریدا، اور غلام بھی ایسا خریدا جس کے کمالات اللہ نے اپنے حبیب کے توسل سے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور نے خود فرمایا بلال کیا عمل کرتا ہے کہ جب میں معراج میں گیا تھا جنت میں، تو جنت میں مجھ سے بھی آگے تیرے چلنے کی آواز ہوئی۔ اب حضور کو پتا، جب اس ہستی کو جنت میں یہ پتا تھا کہ یہ قدم کی آٹھ بلال کی ہے، اس کو عمل کا پتا نہیں تھا۔ ہمیں تو اپنا پتا نہیں رہتا، تو حضور اگر فرما رہے ہیں کہ بلال تیرے قدموں کی چلنے کی آہٹ جنت میں مجھ سے بھی آگے تھی، تو قدم کی آہٹ تھی، قدم تھوڑی نظر آ رہے تھے۔ حضور کو یہ پتا تھا کہ جنت میں، اب وہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نا دوسری پارٹی والے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو جہلوں کو اتنی عقل نہیں آتی کہ جس ہستی کو اتنا پتا ہے کہ یہ فلاں کے قدموں کی آہٹ ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ بلال کرتے کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سارے بیان کرتے ہیں کہ فجر کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر شام کے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر وہ جو گئے دوبارہ مڑ کے واپس نہیں آتے۔ ہمارے ملک نگیر ہے نا، کندھوں میں بیٹھے ہیں، تو
یہ صبح کی ڈیوٹی شام تک، شام کی پھر صبح کی، تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ بدلتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے تم جس میرے بندے سے آئے ہو بتاؤ وہ کیا کر رہا تھا۔ اب یہاں کیا سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ پتہ ہے نا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو یا کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا، سب پتہ ہے۔ اور ہمارا بھی ایمان یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو جو اوصاف فرمائے، جو ان کو کمالات دیے، ہماری عقل کہاں کہ وہاں تک پہنچ پائیں، ہم تو سن ہی سکتے ہیں، بس کوشش یہی کریں کہ جو سن سکتے ہیں اس پہ عمل کر لیں، باقی رب جانے، رب کا حبیب جانے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ان میں سے نقطے نکالے، ہمیں حق اتنا ہے کہ اللہ کے بعد بڑا مختصر سا اللہ نے کلام لکھا، بعد از خدا مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی شان ہے یا رسول اللہ تو آپ کی ہے، بس قصہ اتنا مختصر ہے، لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے ہماری۔ تو فرمایا جس حبیب کے یہ اوصاف، یہ حبیب کے کمالات تمہارے بیچ بھیجا، اور تمہاری قسمت کہ تم اس کے غلام بن گئے۔ اب صرف یہاں تک نہیں رہنا، فرمایا جو بندہ حضور کا غلام ہو گیا ہے، اب ذرا سوچو کہ غلام کی اپنی بھی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ آقا کے سامنے غلام کی بھی کوئی اوقات ہے؟ اب آقا ہو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اللہ نے یہ ان کو اوصاف عطا فرمائے، اللہ نے یہ ان کو طاقت عطا بخشی، مالک نے ان کو دیا۔ ہمارا ایمان ہے، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر ہمیں نہیں دیکھتے۔ کیا یہی ہے ہمارا ایمان کہ ہم جناب صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو چونے لگائیں؟ یہ نہیں دیکھتے۔ ہم نماز کے قریب نہ جائیں، یہ نہیں دیکھتے۔ ہم بے ایمانیاں کریں، جھوٹ بولیں، چغلیاں کریں، غیبتیں کریں، بہتان لگائیں، جو مرضی کریں، یہ نہیں دیکھتے۔ اگر ایمان رکھنا تو کامل رکھو۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کام تو نہ کرو۔ یہ بیچ والا راستہ کون سا ہے بھائی؟ اگر ایمان رکھنا تو کامل رکھو۔ دیکھتے ہیں تو پھر سب دیکھتے ہیں، یا کہو کہ پھر کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اگر یہ ایمان ہے کہ سب دیکھتے ہیں تو پھر سب دیکھتے ہیں۔ پھر لوگوں کے لیے یہ ہماری نافرمانیاں اور لوگوں کے ساتھ دھوکا، بے ایمانیاں، یہ دغے بازیاں، پھر یہ کیا ہے؟ ہم حضور کے غلام ہیں تو غلام تو آقا کی ہر اشارے پہ چلتا ہے۔ آقا اشارہ کرے، غلام کی کیا اوقات ہے کہ آگے میں کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مالک نے ہمیں حضور کا غلام بنایا اور سچا پکا غلام بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، ہمیں اس میں پورا اترنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔